دین اللہ کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہے۔ جو خدا کے نزدیک عزت کے قابل دین ہے اس کا نام اسلام، اور اسلام گن کے 5 چیزوں کا نام ہے۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ اسلام جو دین ہے وہ گن کے 5 چیزوں کا نام ہے۔ پوچھنے والے نے امام سے پوچھا ما دین، مولا دین کیا ہے؟ امام نے فرمایا الدین ہے 5 خصال، دین 5 خصلتوں کا نام ہے۔ پہلی قیام الصلاۃ، نماز قائم کر، وہ تیرا محتاج نہیں، ایسا نہیں ہے کہ تو جھکے گا تو وہ اللہ ہے، نہ اسے تیری عبادت کی ضرورت، نہ تیرے جھکنے سے وہ بلند ہوتا ہے، صرف تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اپنی حاضری لگوا کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خالق ہے۔ دوسری چیز خدا کی راہ میں خرچ کر، اس کی ایک کو ذرا کم کر۔ تیسری چیز بیت اللہ کا حج کر۔ چوتھی چیز امام نے فرمایا ماہ رمضان کے روزے رکھ۔ پانچویں چیز ولایت علی ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے علی کی ولایت۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں نے اسی کو باعث اختلاف بنا دیا۔ اختلاف کبھی بھی نہیں رہا علی کی ولایت میں، لیکن اس میں جب بھی اختلاف ہوتا ہے وہ صرف حرامیوں کو ہوتا ہے۔ جو جاگ رہا ہے میں اسی کے لیے فکرے پڑھ رہا ہوں، میرا اپنا عقیدہ ہے، کسی کا دل کرے بولے، کسی کا دل نہ کرے بے شک چپ رہے، کیونکہ علی کی ولایت باپ کی وراثت سے نہیں ملتی، ماں کی شرافت سے ملتی۔ نماز ادا کر، روزہ رکھ، زکوٰۃ ادا کر، بیت اللہ کا حج کر، اور علی کی ولایت۔ بندے نے امام سے پوچھا مولا ان میں سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ سب سے زیادہ وزنی کون سی ہے؟ سب سے زیادہ ضروری کون؟ نماز؟ امام نے فرمایا نہیں، دین کسی کے باپ کا نہیں، دین کے بارے سے بندہ پوچھ رہا ہے مولا ان 5 چیزوں میں سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ نماز۔ امام نے فرمایا نہیں۔ اچھا مولا روزہ؟ مولا نے فرمایا نہیں۔ زکوٰۃ؟ فرمایا نہیں۔ حج؟ امام نے فرمایا نہیں۔ بندہ چپ کر گیا، علی کی ولایت کا وارث بول پڑا۔ امام کی آواز آئی سب سے زیادہ ضروری ہے ولایت علی، سب سے زیادہ ضروری ہے ابو طالب کے بیٹے علی کی ولایت۔ فکرے بھی پڑھ رہا ہوں، چہرے بھی پڑھ رہا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز آ رہی ہے امام نے فرمایا سب سے زیادہ ضروری ہے علی کی ولایت۔ اس نے کہا واہ مولا واہ، نماز اللہ کی ہے وہ ہلکی ہو گئی، روزہ اللہ کا ہے وہ ہلکا ہو گیا، زکوٰۃ اللہ کی ہے وہ ہلکی ہو گئی، حج اللہ کے لیے ہے وہ ہلکی ہو گئی، اور تیرے دادے علی کی ولایت بھاری ہو گئی۔ امام نے فرمایا خدا تیرا منہ توڑے، نماز سفر میں کسر ہو جاتی ہے، روزہ مریض کو معاف ہو جاتا ہے، زکوٰۃ غریب نہ دے، حج پر مسکین نہ جائے، اور علی کی ولایت امیر پہ بھی واجب، غریب پہ بھی واجب۔
ایسے نہیں جسے جسے علی کی ولایت میں ناز ہے، جو جو علی بادشاہ کو اپنا ہادی، رہبر، امام، پیشوا سمجھتا ہے، جس کا ایمان ہے کہ اللہ کے خزانوں کی کنجیاں ابو طالب کے بیٹے علی کے پاس ہے، جو علی بادشاہ کی ولایت مطلقہ کا قائل ہے، جس کا ایمان ہے اللہ کا رزق علی بانٹتا ہے، اللہ کی کائنات کا مالک علی ہے، جس کا ایمان ہے علی بادشاہ کائنات، مل کے نعرہ حیدری۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ ایک بندہ ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھے، کیڑی؟ سارے بولے، ظہر کی نماز 2 رکعت پڑھے اور آپ اسے پکڑ لیں، کیڑی نماز پڑھی ہے؟ وہ کہے ظہر۔ سراج صاحب آپ نے کہا 2 رکعت کیوں پڑھی؟ اس نے شناختی کارڈ دکھا دی، میں گجرالے تو آیا۔ سمجھ آئی؟ شریعت اس کے عذر کو قبول کرتی۔ مسافر جو ہوا، ایک بندہ ماہ رمضان میں 12 بجے کیلے کھا رہا تھا دن کو، آپ نے پکڑ لیا، تو نے روزہ نہیں رکھا؟ اسے دوائیوں کا تھیلا دکھا دیا، میں بیمار ہوں۔ شریعت اس کے عذر کو قبول کر دی۔ ایک بندے کو میں نے پکڑ لیا، تو زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا؟ اس نے کہا میں صبح سے بھوکا ہوں، میرے پاس اپنے کھانے کے لیے نہیں، کسی اور کو کیا کھلاؤں؟ شریعت بہانہ قبول کرتی ہے۔ کسی بندے کو میں نے پکڑ لیا، تو حج پہ کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا میرا 10 لاکھ کا قرضہ آپ اتار دیں، حج پہ میں چلا جاتا ہوں۔ ان سارے بہانوں کو شریعت مانتی ہے۔ اور میرے خاموش بچوں میں اگر کسی سے پوچھوں تو علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا، اور وہ کہے جی میرے تھے 8 بچے نے، میری تو اپنی پوری نہیں پڑتی، میں علی ولی اللہ کیسے پڑھوں؟ بکواس ہے۔ کوئی بندہ کہہ دی میں مریض ہوں، میں علی ولی اللہ کیسے پڑھوں؟ بکواس ہے۔ میں نے قرضہ دینا ہے، میں علی ولی اللہ کیسے پڑھوں؟ جھوٹ ہے۔ اس کا بھی ایک بہانہ بن سکتا ہے، سیدھا کہہ دے جب میری اماں ہی شریف نہیں، میں علی کی ولایت میں کہہ دے سلامت رہو آباد و شاد ہو۔ امام حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو علی کی ولایت کی حمایت میں بلند ہوتے ہیں۔ اللہ ان ہاتھوں کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرے جو علی کی ولایت کی حمایت میں اٹھتا ہے۔ ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے بطول خیرات عطا کر رہی ہو۔ کوئی کسی کو عطا کرے تو وہ لینے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ وہی اٹھاتا ہے جس پہ زہرا راضی ہو۔ جس پر بطول راضی نہ ہو اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، مجلس میں ہاتھ کیسے کھلتے؟ مل کے نعرہ حیدری۔ عقیدہ مضبوط رکھو، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو۔ جی امیر المومنین کی ولایت کو سمجھو۔ علی کی ولایت ووٹ نہیں جس کے لیے ہم منت کریں گے۔ کسی کی منت کرے تو پڑھ لے تاکہ علی کی عزت میں اضافہ ہو جائے۔ علی بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ مولا تیری، کوئی مانے علی تب بھی علی ہے،
کوئی نہ مانے علی تب بھی علی ہے. کسی کے ماننے سے علی بڑھتا نہیں، کسی کے چھوڑنے سے علی گھٹتا نہیں. ساری کائنات علی کو چھوڑ دے، علی کا جاتا کچھ نہیں، اور جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا. بالکل اس لیے سامعین گرامی قدر، ولایت تقریروں سے لوگ نہیں مانتے، اور نہ ہم پر واجب ہے کہ ہم منوائیں. اللہ نے مصطفیٰ کو بھی بس اتنی ڈیوٹی لگائی تھی، بلغ، پہنچا دے. جو شیعہ بیٹھے ہو تم تو جانتے ہو کہ یہ آیت کہاں آئی. یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دے. اللہ نے یہ کب فرمایا کہ منوا دے؟ جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے رسول سے سن کے نہیں ماننا، تو ہم سے سن کے کیسے ماننا؟ باقی کئی بندے درمیان میں پھنس جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کوئی کہتا ہے پڑھو، کوئی کہتا ہے نہ پڑھو، کیا کریں؟ میں نے کہا اڑنے والی تو بات ہی نہیں. تو جہاں جہاں پڑھتا ہے اگر نہیں پڑھنا تو چھوڑ دے. نہیں کئی میں بات سمجھا کے عرض کروں، میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا. بھئی کہتے ہیں کہ تیسری گواہی، کچھ کہتے ہیں پڑھو، کچھ کہتے ہیں نہ پڑھو. ہم کیا کریں؟ ان کا کچھ بھی نہ کرو، نہیں پڑھنی تو کہیں نہ پڑھو. کلمے میں تم 3 گواہیاں دیتے ہو، آذان میں 3 گواہیاں، اقامت میں 3 گواہیاں. جو اللہ نماز میں علی ولی اللہ پڑھنے پہ ناراض ہو جاتا ہے وہ کلمے میں چھوڑ دے گا تمہیں. کئی غصے تو نہیں ہوئے، ویسے چپ ہو نا جی. کلمے میں کتنی گواہیاں دیتے ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس جڑے اگاں پڑھتے ہو تارے نال میرا سوال، کیوں بچے آگے پڑھتے ہو؟ کیا پڑھتے ہو؟ علی ولی اللہ. اچھا یہاں تمہیں اللہ نے کچھ نہیں کہا. پھر آذان آ گئی، اس میں کتنی گواہیاں ہیں؟ 3. سبحان اللہ. اس کے بعد اقامت آ گئی، اس میں 3 گواہیاں. یہ اللہ کا قرآن پڑھا ہوا ہے نا قرآن. یہ میں نے سر پہ رکھا ہے اپنی آخرت کے لیے، کسی پر پریشر نہیں. کوئی نہیں مانتا اللہ کرے نہ مانے. اس قرآن کی قسم، علی کی ولایت اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے. میں نے اللہ کا میری کوشش ہوگی تقریر کے باقی حصے میں قرآن مجید کی قسم کھا کے آپ سے فکرے کو پہلی حدیث پڑھنے لگا ہوں. نبیوں کے سلطان نے فرمایا یا علی، اگر کوئی بندہ اپنی بخشش کے لیے خدا کی بارگاہ میں 70 نبیوں کے اعمال پیش کرے، بندہ ایک ہو 70 نبیوں کے اعمال پیش کرے، نبی فرماتے یا علی، اگر اس بندے کے دل میں تجھ سے رائی کے برابر بھی بغض ہوا تو جہنم میں جائے گا. تمہاری توجہ ہے، راضی بیٹھے ہو؟ تو راضی ہے میرا بچہ؟ اس کے بعد جب مر جاؤ گے تو پھر تلقین پڑھی جائے گی.
تلقین یہ شیعوں کے علاوہ کوئی نہیں پڑھتا. باقی بندے ہم پر اعتراض کرتے ہیں ایک ہی کرتے ہو مردے کو پکڑ کے. ہم مردے کو بھی کہتے ہیں سن اور سمجھ. جس مذہب میں مردے کو معافی نہیں, زندہ کیسے چپ بیٹھ سکتے؟ یہ کیا کہتے ہیں؟ سن اور سمجھ, سن اور سمجھ. ایک مولوی مجھے کہنے لگا یہ شیعہ تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا حکم رسول کی تعمیل. تلقین کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا حکم رسول کی تعمیل. اس نے کہا جی رسول نے کہاں فرمایا؟ میں نے کہا تو نے اپنے سکولوں کے گیٹ پہ حدیث نہیں لکھی علم حاصل کرو من المہد الی اللحد, ماں کی گود سے لے کے قبر تک. یا تو مکر جا کے نبی سچا نہیں تھا معاذ اللہ, اور اگر نبی سچا تھا تو غیرت کر مولوی کو کہہ کے مر. نبی نے فرمایا ہے کہ قبر میں بھی علم حاصل کرو. تو نبی کے حکم کی تعمیل کر, مولوی کو کہہ کے مر کہ جب میں مر جاؤں تو قبر میں مجھے پڑھانے کے لیے آنا. اللہ کا لاکھ شکر ہے علی کے شیعوں پر کہ ہم نے نبی کے فرمان کو مذاق نہیں سمجھا. ہم اپنے مردے کو قبر میں علم دیتے ہیں کہ سن اور سمجھ تیرا پہلا امام علی ہے. سن اور سمجھ تیرا پہلا امام علی ہے. قرآن میرے سامنے ہے, منبر رسول پر کھڑا ہوں اور اپنوں سے گفتگو کر رہا ہوں. کس کس بندے کی خواہش ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری تلقین پڑھی جائے؟ اتھے رکھے جے میں ایک دو بندے دے کی نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سارے ہی ماشاءاللہ. لیجئے جناب, میں تلقین پڑھنے لگا ہوں. اجازت ہے جناب؟ تلقین پڑھنے لگا ہوں قرآن کو سامنے رکھ کر. جس وقت مریں گے نا جناب, مولوی قبر میں لٹا کے آ جائے گا, ایسے کندھے پکڑو ایک بندہ, یا فلاں ابن فلاں, اے فلاں ابن فلاں, اسمع افہم, سن اور سمجھ. حل انت فارقتنا علی العہد الذی, تو ہم سے جدا ہوا ہے ان گواہیوں پر. اب جو قرآن کی قسم پہ یقین نہ کرے وہ وہیں جائے جہاں منکر قرآن جاتے. تو ہم سے جدا ہوا, جسے شک ہو, جس کی طبیعت میں گرمی ہو, میز پہ تحفۃ العوام منگوائے, توضیح المسائل منگوائے, نماز جعفریہ منگائے, گھر جا کے ایک نظر تلقین پڑھنا, پھر میرے فکروں پہ غور کرنا. جس بندے کو یقین نہ ہو وہ چپ کر کے سنے, جسے یقین ہو وہ میری حمایت میں, ولایت کی حمایت میں میرے ساتھ بولے. جو نہ بولے وہ گھر جا کے دیکھے, اگر لکھا ہوا ہو وہی واہ واہ کر دے, علی راضی ہو جائے, اس کے لیے کافی ہے. تو ہم سے جدا ہوا ہے ان گواہیوں پر. اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. وَأَنَّا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, محمد اللہ کا عبد ہے اور اس کا رسول ہے. وَأَنَّا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالْحَسَنِ بْنَ الْعَلِيِّ وَالْحُسَيْنِ بْنَ الْعَلِيِّ وَعَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدِ بْنَ عَلِيِّ وَجَعْفَرِ بْنَ مُحَمَّدٍ وَمُوسَى بْنَ جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن العلي وحجت بن الحسن العسکری. زندگی میں ایک کی گواہی نہیں دیتا تھا, مر کے 14 کی گواہی دے رہا. جسے علی ولی اللہ اچھا نہیں لگتا وہ علی حق, جس کا
जान है। अली हक, 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 नारा हैदरी। जिसे अली अच्छा नहीं लगता मिन्नत नहीं, कम अज कम वसीयत तो कर दो कि मेरी तलकीन में 2 गवाहियां देना। क्यों मेरा अजीज? डॉक्टर कहे कि दवाई लेकर आओ, दवाई टीका लेकर आओ मरीज के लिए जल्दी। डॉक्टर साहब कितने का है? एक डॉक्टर ने कहा 300 को, दूसरे डॉक्टर ने कहा 500 को। एक दवाई, जरूरी दवाई, एक टाइम में 2 रिवायतें आ गई। एक डॉक्टर ने कहा 300 का आता है, दूसरे ने कहा नहीं 500 का हो गया। अक्लमंदी का तकाजा क्या कि कितने पैसे लेके जाए बंदा? 500 ना। अगर 300 का आया तो 200 उसने खो तो नहीं लेने, वो वापस जेब में आ जाएंगे। और अगर तेरे पास 300 हुआ, उसने 500 मांग लिए, फिर वापस। अगर जन्नत मोहम्मद और रसूलुल्लाह तक मिल गई तो हम अलीयुन वलीयुल्लाह को मुनाफा समझ के जेब में जो है ये और अगर वहां जाके पता चला कि ये अलीयुन वलीयुल्लाह के बगैर मिलती ही नहीं, फिर क्या करोगे? वापसी का तो रास्ता ही नहीं, वन वे है। काबर से जाके कोई वापस तो आता नहीं। नमाजें रह गई, बेटा पढ़ देगा या पढ़वा देगा। रोजे रह गए, बेटा रख देगा या रखवा देगा। हज रह गई, बेटा पढ़ लेगा या पढ़वा लेगा। ज़कात रह गई, बेटा दे देगा या दिलवा लेगा। अली की विलायत रह गई, किसी के बाप से भी पूरी नहीं हुआ। अली का बुग़्ज़ छोड़, गैर तुझे शिया समझे और तू यही अली वलीउल्लाह का मुनकर हो जाए। मजा ना आ गया? वाइज़ तंग नजर ने मुझे काफिर जाना, और काफिर ये समझता है मुसलमान हूं मैं बड़ी सादी बात करता हूं और आखिरी बात करता हूं, किबला काबा को मिंबर देता हूं। एक बंदे से आपने कहा कलमा सुनाओ, ठीक है कह सकते हैं ना, ये सिर्फ बिस्तरे वालों का हक तो नहीं। उन्होंने एक बंदे को पकड़ के पूछा कलमा सुना, उन्हें पूछा बदल गए? कलमा सुना, उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ईमान अली कराए जेड़े बैठे, बंदा चुप कर गया। ये शियों वाला कलमा है, इसमें अल्लाह भी है, रसूल भी है, तो कलमा शिया वाला कोई नहीं। क्या नहीं है इसमें? एक बंदे ने आजान दी, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। पूरी सुन सो, ये शियों वाली अजान। हालांकि उसने पहले कहा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर उसने रसूल की गवाही भी दी है। क्या नहीं है? तो ये शियों वाली नहीं। यहां तक बंदे समझदार रहते हैं। कलमे में अली और वलीउल्लाह ना हो तो शियों वाला कलमा नहीं, आजान में अली और वलीउल्लाह ना हो शियों वाली आजान नहीं, अकामत में अली और वलीउल्लाह ना हो शियों वाली अकामत नहीं। नमाज आती गई, बंदा फौरन वहां जाके कुल्लिया कायदा तब्दील कैसे हुआ? अच्छा एक गैर शिया तुम्हारे पास आ जाए, वो कहे मैं शिया होना चाहता हूं, उसे क्या पढ़ाओगे? अली और वली। बाकी ये जो जाहिलाना बहस है, जो बंदे कहते हैं जी वाजिब है, वाजिब नहीं। वाजिब है फजर,
چپ کر جاؤ، ان سن رہے ہو نا تو میں کہ شاید مطلب واجب کیا ہے؟ فجر. واجب کیا ہے؟ ظہر. ایک بندہ فجر پڑھے ظہر چھوڑ دے، فجر چھوڑنے کا گناہ ہوگا لیکن ظہر پڑھنے کا ثواب ملے گا. پھر مثال دے دیتا ہوں، ایک بندہ روزہ رکھ کے سو جائے اور نماز کوئی نہ پڑھے. اکثر چیمپئن ایسے ہوتے ہیں، وہ روزہ ایسے رکھتے ہیں جیسے اللہ پر احسان کیا، کوئی کام مومن روزہ ہے، روزہ رکھ لے نماز نہ پڑھے، اس کا روزہ قبول ہوگا، روزے کا ثواب ہوگا، لیکن جو نماز چھوڑی ہے اس کا گناہ ہوگا. واجب اسے کہتے ہیں ایک ادا کرو دوسرا چھوڑ دو، تو جو واجب ادا کرو گے اس کا ثواب ہوگا، جو چھوڑو گے اس کا گناہ ہوگا. اگر علی کی ولایت واجب ہوتی تو مولوی کہتا اچھا مالک ایک واجب ہی تو چھوڑا ہے، نماز تو پڑھی ہے اس کا ثواب تو دے، روزہ تو رکھا ہے اس کا ثواب تو دے. پیغمبر نے فرمایا یا علی حبوں کا ایمان، علی کی ولایت ایمان ہے. اگر علی کی ولایت نہ ہوئی نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول. باقی جسے نہیں شوق عبادتیں قبول کروانے کا، ہمارا اس سے کوئی جھگڑا ہی نہیں. جسے شوق ہے کہ اللہ راضی ہو، جسے پتہ ہے کہ زینب کی چادر سستی نہیں تھی کہ کسی عام مشن پر قربان ہو جائے، اس مشن کے متعلق سوچ. دختر زہرا کو جا، شام کا بدماش ماحول کو جا. اللہ اللہ سادات عظام کی محنت کو قبول کرے. سید کونین ہر اس بندے کو آباد رکھے جو نیک نیتی کے ساتھ امیر المومنین کی ولایت کا قائل. سامعین گرامی، میں سادات عظام سے دعا کی خیرات لینے کے لیے حاضر خدمت ہوں. دو جملے کہتا ہوں، طویل مصائب کا وقت نہیں ہے. قبلہ و کعبہ انشاءاللہ آپ کو سراب فرمائیں گے. انہی کی اجازت سے، سید زادے کی اجازت سے میں دو فکریں عرض کرتا ہوں. میں ذکر حسین کے صدقے میں، میری اپنی ذاتی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں، اس ذکر کے صدقے میں 21 مرتبہ کا شام کا زوار ہوں. اور میں نے ایک بڑا عجیب تجربہ دیکھا. میری دعا بھی ہے اللہ کسی مومن یا مومنہ کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک بہن اور بھائی کی نگری اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے. مجھے کافی سارے حکم ہوئے تھے لیکن ماحول ایسا ہے کہ میں ان کی تعمیل کی بجائے دو فکریں مختصر سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک بڑا عجیب تجربہ ہے میرا، ذاتی تجربہ، قبلہ عاقب قادری صاحب، ذاتی تجربہ ہے میں جب بھی قبلہ گیا تو میں نے سوال پوچھا علی کی بیٹی کس بازار سے آئی تھی؟ مجھے کسی دفعہ کسی نے کوئی گلی بتائی، کسی دفعہ کسی نے کوئی گلی بتائی. پہلی دفعہ انہوں نے کہا سوق حمیدیہ سے آئی، میں اس میں روتا رہا. دوسری دفعہ گیا مجھے ایک عالم نے کہا باب شرق سے آئی، میں ادھر روتا رہا. ایک دفعہ کسی عالم نے بتایا یہودیوں کے محلے سے لے کر آئے تھے، میں ان گلیوں میں روتا رہا. 40 پہ جب میں گیا چہلم سے آئی تھی، کوئی کہتا علی کی بیٹی دربار میں ادھر سے آئی تھی. آپ کے پاس کیا علم ہے؟ آپ کی تحقیق کیا ہے؟ فکرہ سننا اور ہو سکے تو ہائے کر دینا. اس نے کہا ناصر عباس شام کی وہ گلی کوئی نہیں. اللہ تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رولا، جو غریب کے غم میں روتے ہو. حسین کی ماں تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رولا. فیصل شاہ جی اللہ امام حسین آپ کی زندگی کرے. شام کی وہ گلی کوئی نہیں، شام کی وہ گلی کوئی نہیں. حسین کی ماں تمہیں سلامت رکھے، یہ بارگاہ ہمیشہ آباد و شاد رکھے. امام علی رضا کا یہ گھر
ہمیشہ آباد و شاد رکھے، بامیلی شاہ کو خدا سلامت رکھے، آل محمد سارے عزاداروں کو آباد و شاد رکھے۔ 22 اپریل کو حضرت فاطمہ الزہرا کی شہادت کے سلسلے میں پھر اسی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں گا مجلس عزا کے لیے۔ اللہ ساجد کو، میرے بیٹے کو آباد و شاد رکھے۔ جھولیاں پھیلانا میں فکرہ کو اور اجازت دو۔ اس نے کہا شام کی وہ گلی کوئی نہیں جیسے ان بے غیرتوں نے علی کی بیٹیوں کو نہ پھرایا ہو۔ اس بازار سے بھی آئی، اس بازار سے بھی آئی، اس بازار سے بھی آئی۔ میں نے بڑا حیران ہو کے فکرہ پوچھا، بڑا حیران ہو کے میں نے کہا اگر ادھر سے آئی ہے تو ادھر سے کیسے آ سکتی ہے، اور اگر ادھر سے آئی ہے بی بی تو ادھر سے کیسے آ سکتی ہے؟ اس کا فکرہ سننا ملک صاحب۔ اس نے کہا کہ آنا تو تھا مرکزی بازار سے۔ یہ لفظ سمجھ میں آ گیا تو رونا ہے۔ آنا کہاں سے تھا؟ مرکزی بازار سے۔ لیکن اس بازار میں اتنی بھیڑ ہو گئی تھی کہ آوارہ عورتوں کو بھی شرم آ رہی۔ اللہ تو ماتمیوں کو سلامت رکھے جنہوں نے میرا فکرہ سمجھا ہے۔ 5 لاکھ بے غیرت شراب پی رہا تھا، غیرت مند تو ہائے کرے گے نا۔ 5 لاکھ بے غیرت شراب پی رہا تھا۔ علامہ دربندی لکھتے ہیں 1 لاکھ کمینہ ڈھول بجا رہا تھا، مسخرے ناچ رہے تھے۔ ماحول اتنا خراب ہوا، ماحول، اللہ کرے میں یہ لفظ سمجھا سکوں، ماحول اتنا خراب ہوا کہ شام کی آوارہ عورتوں نے یزید کو خط لکھا، یزید ماحول ٹھیک نہیں ہے، ہم اپنے گھروں کی چھتوں پہ جاتی ہیں، اگر تو نے قیدیوں کا ضرور تماشا دکھانا تو تو علی کی بیٹی کو ہماری گلیوں سے گزار۔ غیرت مند مجمع، آوارہ عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پہ چلی گئی۔ جس کی ماں کا جنازہ رات کو اٹھا تھا وہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کے بے مکھنا و چادر، کبھی اس بازار، کبھی اس بازار، کبھی اس بازار۔